UN ورکنگ گروپ کا بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ. ورکنگ گروپ برائے سوابدیدی حراست نے بانی پی ٹی آئی کی حراست کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. حراست کے ذمہ داروں کی تحقیقات کا مطالبہ. بیان میں کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے. الیکشن سے پہلے ان کی جماعت کے ارکان کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کی لا فرم کی جانب سے دائر پٹیشن پر ورکنگ گروپ نے قانونی رائے دی. امریکہ نے بانی پی ٹی آئی پر مقدمات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ودانت پٹیل نے کہا ورکنگ گروپ کی بانی پی ٹی آئی سے متعلق رپورٹ سے باخبر ہیں. اقوام متحدہ اپنی رائے کی وضاحت خود کر سکتا ہے. کہا زیر التوا کانگریس کی قانون سازی پر بات نہیں کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری داخلی معاملہ ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل. کہا بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے. عدالتوں کے ذریعے آئین و قانون پر عمل ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی کو آئین و قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں. کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف منصفانہ ٹرائل اور عدالتی نظام کا مظہر ہے. اون چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا پی آر فرم پاکستان کی جمہوریت پر شب خون مارتی ہے. بیرون ملک فرمز کے لیے آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک ثبوت سامنے رکھوں گا. دعویٰ کرتے ہیں محب وطن ہیں لیکن آپ دشمن ہیں. مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. One thing has become absolutely obvious. There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. Indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ ایک سیاسی جماعت کو عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کر کے نکال دیا گیا. ایسا کر کے آئین کی خلاف ورزی کی گئی. کیا سپریم کورٹ غیر آئینی تشریح کی توثیق کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں پھر نظریہ ضرورت تسلیم کریں؟ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. کہا یہ عوام کے حقوق کا کیس ہے جنہیں الیکشن سے محروم رکھا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا سب جانتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ارکان ہے. آنکھیں بند کر لیں تو انصاف کیسے ہوگا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہم سب انصاف چاہتے ہیں. اگر ہم انصاف کی ذاتی تشریح کی طرف جائیں گے تو میرا تصور آپ کے تصور سے مختلف ہو سکتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کیا ہم ایک ایسی گہری آئینی خلاف ورزی کی توثیق کر رہے ہیں جو واضح ہو چکی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا یہ ایک مفروضہ ہے. جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا یہ مفروضہ نہیں بالکل واضح بات ہے. Seats are to go to the political parties and not to the independents, with the only exception being the independents duly joining a political party. Political party must have one seat at least in the House. Political party has been excluded by the Election Commission. This would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. سیاسی جماعت کم از کم ایک نشست جیتنے پر مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہوگی. نشستیں سیاسی جماعتوں کو ملیں گی، آزاد امیدواروں کو نہیں. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں اٹارنی جنرل کے دلائل. فیصل صدیقی نے زرتاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا. جسٹس منیب اختر نے پوچھا الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت مان کر کس طرح مخصوص نشستوں سے محروم کر رہا ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا سوال یہ ہے آزاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی؟ کیا لوگوں نے خود ان لوگوں کو بطور آزاد امیدوار چنا؟ کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو آزاد نہیں قرار دیا؟ تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا. سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی ٹھیک کرے. کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے؟ سماعت 9 جولائی تک ملتوی.
مسئلہ الیکشن کمیشن نے پیدا کیا. الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں بری طرح ناکام رہا. یہ صرف نالائکی نہیں، اس میں بدنیتی بھی شامل ہے. پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں ملک میں بحران کی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے. کیس کو طول دینے سے عدم استحکام مزید بڑھے گا. Today we have signed many MOUs which will be very helpful in furthering our relations. We had very fruitful and productive one-on-one meet. Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. وزیر اعظم کا دورہ تاجکستان، دونوں ملکوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. تاجک صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے کہا چاہتے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ریل اینڈ روڈ نیٹ ورک مربوط ہو. چین تاجکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی راہداری کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں. توقع ہے کاسات ہاضم منصوبہ آئندہ سال مکمل ہو جائے گا جس سے خطے میں خوشحالی آئے گی. تاجک صدر سے مفید بات چیت ہوئی. دونوں ملکوں نے پاسپورٹ کو ویزا سے مستثنا کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے. پاکستان اور تاجکستان دہشت گردی سے متاثر ہیں. مشترکہ کوششوں سے ہم اس ناسور کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. امن کے بغیر خطے میں خوشحالی نہیں آ سکتی. وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے پہنچنے پر شاندار استقبال. تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے قصر ملت میں خوش آمدید کہا. شہباز شریف کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب. افواج کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا. اس سے پہلے تاجک وزیر اعظم ایئرپورٹ پر شہباز شریف کا استقبال کرنے آئے. وزیر اعظم تاجکستان کے قومی ہیرو اسماعیل سمانی کی یادگار پر بھی گئے اور پھول رکھے. نئے ٹیکس اور عالمی سطح پر قیمت بڑھنے سے پاکستان میں دالوں کی قیمت بڑھ گئی. دال چنا کی قیمت میں ایک ہفتے کے دوران 69 روپے کا بڑا اضافہ. دال چنا درجہ اول 231 سے بڑھ کر 295 روپے ہو گئی. دال چنا درجہ دوم 216 روپے سے بڑھ کر 285 روپے. دال مونگ درجہ اول کی قیمت 60 روپے کلو اضافے سے 330 روپے. دال مونگ درجہ دوم 260 روپے سے بڑھ کر 300 روپے. دال ماش کی قیمت میں 10 روپے اضافہ. سندھ سیلز ٹیکس کی شرح 13 سے بڑھا کر 15% کر دی گئی. ریسٹورانٹ، کیفے، بیکری پر سندھ سیلز ٹیکس ادا کرنا ہوگا. تبدیل شدہ سندھ سیلز ٹیکس فوری طور پر نافذ ہو گیا. پاکستان پہلا ملک ہے جہاں ٹیکس ادا کرنے پر بھی ٹیکس ہے. عوام پر بوجھ ڈال کر اپنے اخراجات 25% بڑھا لیے گئے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، سگریٹ کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں. بولے حکومت نیب ختم کرنے کا وعدہ کر کے آئی تھی لیکن آتے ہی آرڈیننس سے مزید مضبوط کر دیا. چیئرمین نیب جاوید اقبال کہا کرتے تھے کیس بانی پی ٹی آئی بنواتے تھے. بانی پی ٹی آئی کے ساتھی کہتے ہیں کیس قمر باجوہ بنواتے تھے. جب تک نیب رہے گا ملک مفلوج رہے گا. آٹے پہ بھی ٹیکس لگا دو، چینی پہ بھی ٹیکس لگا دو، دال پہ بھی ٹیکس لگا دو. ان سب چیزوں پہ ٹیکس لگا کر وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. ہم حق دو عوام کو تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل کر رہے ہیں. دھرنے پر بیٹھنا ہے ہمیں. ابھی بیٹھنے کا ہم نے طے کیا ہے، اٹھنے کا طے نہیں کیا. اٹھنے کی بس ایک ہی شرط ہے کہ حکومت پیچھے ہٹے. شہباز شریف قوم کو ریلیف دیں اس سے پہلے کہ قوم باہر نکلے. آٹے پر ٹیکس لگا دیا اور وزیر اعظم کہتے ہیں عوام کو ریلیف دیا. اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، اٹھنے کا ابھی طے نہیں کیا. حکومت اپنے اقدامات سے پیچھے ہٹے گی تب اٹھیں گے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کینیا میں کیا ہوا؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ایک زراعت کا شعبہ ہی ترقی کر رہا تھا، حکومت نے اسے بھی تباہ کر دیا. پی ڈی ایم 1 اور 2 ایک ہی تسلسل ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے سیمینار سے خطاب میں کہا نون لیگ، پی پی اور ایم کیو ایم نے مل کر عوام دشمن بجٹ پیش کیا. ٹیکس لگانے کے لیے سب ایک ہیں، بے وقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں. سیمینار میں کراچی کے تاجر و صنعتکار، ٹرانسپورٹرز اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت. جلاؤ، گراؤ، توڑ پھوڑ. کینیا میں ٹیکس میں اضافہ واپس لینے کے بعد بھی حکومت مخالف مظاہرے جاری. نیروبی کی سڑکوں پر مشتعل افراد کی فورسز سے جھڑپیں. نوجوانوں کا سرکاری اخراجات کم کرنے اور صدر سے استعفے کا مطالبہ. کینیا میں متنازع فائنانس بل کی منظوری کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. صدر ولیم روٹو نے مالیاتی بل کو مسترد کر کے ترمیم کے لیے واپس پارلیمنٹ بھجوا دیا تھا. 18 جون سے اب تک
पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 39 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर, इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद, आइंदा समात पर मजीद 3 गवाह तलब। नैब टीम ने बुशरा बीबी की जमानत की मुखालिफत नहीं की, अदालत को बताया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी ही नहीं हुए। बुशरा बीबी और बानी PTI दौरान समात कमरा अदालत में मौजूद थे। खुसूसी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समात 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। निका केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समात, वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा खावर मानिका ने ट्रायल कोर्ट में दिए गए अपने बयान में गलत बयानी की। मुकदमे में 4 गवाह हैं। ट्रायल कोर्ट ने मुलाजिम लतीफ के बयान को अहमियत दी। खावर मानिका ने लतीफ के बयान पर इन्हिसार किया और खुद भी वीडियो बयान में गलत बयानी की। दूसरे निकाह की बात से भी ये साबित नहीं होता कि इद्दत पूरी थी या नहीं। ये गढ़ी गई कहानी थी जिससे बानी PTI को इंतकाम का निशाना बनाया गया। समात कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस की समात। FIA ने अदालत को बताया आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यास्मीन के अकाउंट से ये हैशटैग शुरू हुआ, उसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। कराची के शहरी सैयद फैजान रफ़ी ने एक हैशटैग शुरू किया, उसको नोटिस किया तो जवाब मिला बैरून मुल्क हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए डिजिटल सबूत सामने रखकर तहकीकात आगे बढ़ाएं। समात मौसम गर्मा की तातीरात के बाद तक मुलतवी। साहब के दौरे हुकूमत में वो कैरी ऑन हुआ है। सिर्फ सिंध का रूरल अर्बन का भी जो कोटा है ये भी पहले से आ रहा था। पीपल्स पार्टी चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी 40% मुलाजमतें अर्बन एरियाज के लोगों को देनी है। ये तो प्रोटेक्शन है 40% अर्बन एरियाज में रहने वाले नौजवानों की। सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर आएगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं नून लीग यहां अपना गवर्नर लगाए वरना कुर्सी हमें दे। कोटा सिस्टम का आगाज लियाकत अली खान ने किया। भुट्टो हुकूमत ने सिर्फ इसे जारी रखा। 40% कोटा सिस्टम शहरी आबादियों के लिए तहफ्फुज है। MKM नफरत की सियासत कर रही है। MKM रहनुमा आमिरुल हक ने कहा सिंध हुकूमत अपनी हद में रहे। गवर्नर तैनात करना विफाक का काम है। कराची की नौकरी कराची वालों को मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के उवैस मुनीर ने एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले इवेंट के फाइनल में हांगकांग के QS को शिकस्त दी। उवैस मुनीर ने 6-3 की कामयाबी से चैंपियनशिप अपने नाम की। आज सुबह बातें हो रही है, जब भी हम नेशनल ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक चीज सामने होती है कि हमारा या सामने वाला बेच कौन सा है, हम कहाँ से हैं, हमारे लिए ताल्लुक नहीं रखता उस टाइम, क्योंकि जब नेशनल एंथम होता है ग्राउंड में तो वो एक अलग फिजा होती है। तासुब वाले ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग या इनके जर्नलिस्ट या इनके लोग इनकी सियासत या चीजें, हमें इन चीजों में स्पेशली रिक्वेस्ट है सबसे कि हमें इन चीजों को नहीं देखना। टीम में तासुब की बातें दुरुस्त नहीं। कौमी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं हम खेलते हैं तो सब जलाली परचम को हम वक्त फौकियत देते हैं, लोग जो भी कहें इसकी हमें परवाह नहीं। चेयरमैन ने जो सर्जरी का बयान दिया वो पहली बार नहीं, हर वर्ल्ड कप के बाद मुख्तलिफ बयान सामने आते हैं। मोहसिन नकवी कोई तब्दीली करते हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतरी के लिए होगा। लोग PCB का रोना रोते हैं, यहाँ तो हर स्पोर्ट्स फेडरेशन पर कोई ना कोई काबिज है। अक्सरियत रिटायर्ड लोगों की है जिनका मकसद सिर्फ मराआत हासिल करना है। मुशीर बराए बैनुल-सूबाई राबता राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा ओलंपिक्स में छोटे छोटे मुल्कों के भी बड़े बड़े दस्ते हैं और 25 करोड़ आबादी वाले हमारे मुल्क से सिर्फ 3-4 लोग। अरशद नदीम भी यहाँ तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंचे हैं, उनकी कामयाबी में किसी फेडरेशन या इदारे का किरदार नहीं। T20 वर्ल्ड कप 2026 की 12 टीम्स कौन सी होंगी, ICC ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान टीम ने बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान को रैंकिंग ने बचा लिया। श्रीलंका और भारत ने बतौर मेजबान क्वालिफाई किया। अमेरिका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी अगले वर्ल्ड कप में जगह बनाई। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्वालिफाइंग राउंड से 2-2, जबकि अमेरिका और ईस्ट एशिया से 1-1 टीम हिस्सा बनेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, कराची में आवाम सरापा एहतजाज।
ملیر نیشنل ہائی وے پر مظاہرہ، ملیر کوٹ سے آنے اور جانے والی شاہراہ بند، اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک جام، بلدیہ ٹاؤن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور پانی بحران پر احتجاج، کے الیکٹرک انتظامیہ نے احتجاج کے باعث دفتر کے دروازے بند کر دیے، شہری کہتے ہیں بجلی آتی نہیں، بھاری بل آ جاتے ہیں، حکومت کو عوام کا کچھ خیال نہیں، بجلی سستی کرنے کا دعویٰ کرنے والے مہنگی بجلی بھی نہیں دے رہے۔ کوئٹہ میں فائرنگ سے سوئے سٹن گیس کمپنی کے ڈپٹی مینیجر منیر احمد لہری جاں بحق۔ پولیس کے مطابق منیر احمد بچوں کو اسکول چھوڑ کر گھر واپس جا رہے تھے۔ ملزمان نے صبح 9 بجے نشانہ بنایا۔ پشاور رنگ روڈ میں فائرنگ سے جاں بحق ٹریفک اہلکار کی نماز جنازہ ادا۔ پولیس کے مطابق محمد طاہر ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا۔ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد، سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے شفیع محمد صدیقی کے نام کی منظوری دے دی گئی۔ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن، کالعدم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستوں کی سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کیا کوئی چیز غلط رپورٹ ہوئی جس پر پیمرا نے نوٹیفیکیشن کیا؟ 1 سال میں پیمرا نے غلط رپورٹنگ پر کتنی کاروائیاں کی؟ رپورٹرز تو بالکل درست رپورٹنگ کرتے ہیں، شام کو جو پروگرامز میں بیٹھ کر فیصلے سناتے ہیں وہ مسئلہ ہے۔ عدالتی کارروائی کو ان کیمرہ کرنا یا نہ کرنا عدالت کا کام ہے۔ عدالت میں موجود لوگوں کو کارروائی دیکھنے کا حق ہے تو غیر حاضر لوگوں کو کیوں نہیں؟ میں عوام کے حقوق کا محافظ ہوں، پوری دنیا کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ Over 8 months, Israel's military onslaught has killed almost 40,000 Palestinians, mostly women and children. International community has the right and indeed the urgent obligation to intervene to stop this genocide. غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کے خلاف اقوام متحدہ میں پاکستان نے آواز اٹھائی۔ غزہ میں انسانی بحران پر اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے باوجود اسرائیل کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ہندوتوا سرکار سے 200 ملین مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ اسرائیلی فورسز کے شجاعیہ اور خان یونس پر حملے، بے گھر فلسطینیوں کو نکلنے کی وارننگ دے دی۔ رفح کی خیمہ بستی پر فضائی اور زمینی حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 25 فلسطینی شہید، 80 سے زیادہ زخمی۔ خان یونس میں اسرائیل کی مسلسل بمباری سے عمارتوں کے ساتھ سیوریج کا نظام بھی تباہ، گندا پانی گلیوں میں جمع، تعفن زدہ ماحول سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ بھارت میں مذہبی تقریر کے دوران بھگدڑ مچنے سے 107 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ پولیس نے بتایا اتر پردیش کے ضلع ہاتھرس میں ہندوؤں کی مذہبی تقریب کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ رسم کے اختتام پر اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ مرنے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ برطانیہ کے عام انتخابات میں 2 روز باقی، تمام سیاسی جماعتوں کی ڈور ٹو ڈور اور کارنر میٹنگز کے ساتھ منفرد انداز میں انتخابی مہم جاری۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ نے چھلانگ ہی لگا دی۔ ایڈی ڈیو نے بنجی جمپنگ لگا کر لب ڈیم کو ووٹ دینے کا نعرہ لگایا۔ کنزرویٹو کے رشی سناک اور لیبر پارٹی کے کیئر سٹارمر مہم میں مصروف۔ مظفر آباد میں درخت سے لٹکا تیندوا ریسکیو کر لیا گیا۔ درخت میں دم اٹکنے کی وجہ سے 3 گھنٹے تک پھنسا رہا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے تیندوے کو ریسکیو کر کے جنگل میں چھوڑ دیا۔ کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم پرتگال نے یورو کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ پرتگال اور سلوینیا کے درمیان میچ کا اختتام سنسنی خیز ہوا۔ مقررہ وقت میں دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکیں۔ پرتگال نے پینلٹی پر 3-0 کی بڑھتری سے کامیابی حاصل کی۔ دوسرے میچ میں فرانس نے بیلجیم کو 1-0 سے شکست دی۔
اور امریکہ میں عراقی حسینہ ملکہ حسن منتخب. زنوبیہ جعفر نے مس عرب USA 2024 کا تاج سر پر سجا لیا. ایریزونا میں ہونے والے مقابلہ حسن میں 177 حسیناؤں میں سے 28 سال کی زنوبیہ کو سب سے زیادہ پرکشش خاتون تسلیم کرتے ہوئے اعزاز سے نوازا گیا.